دوستوں، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ یہ بات ہے دوسری جنگ عظیم کی، جب ستمبر 1944 میں ڈچ ریلوے ورکرز نے جرمن افواج کی آمد و رفت روکنے کے لیے ریلوے کا پہیہ جام کر دیا تھا۔ بدقسمتی سے ان کی یہ مہم ناکام ہو گئی اور اس کے بدلے میں سزا کے طور پر جرمن افواج نے نیدرلینڈ کی خوراک کی سپلائی بھی روک دی۔ نتیجتاً ملک کا بیشتر حصہ خوراک کی قلت اور شدید قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ اس دوران حاملہ خواتین خاص طور پر متاثر ہوئیں۔ جن بچوں کو انہوں نے اس دوران جنم دیا وہ زندگی بھر اس قحط سے متاثر رہے۔ ان میں موٹاپا، ذیابیطس، شیزوفرینیا جیسی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ دیکھی گئی۔ مئی 1945 میں جب نیدرلینڈ جرمن تسلط سے آزاد ہوا، تب تک ہزاروں افراد بھوک کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ دوستو، خوراک کی شدید قلت اور اس مشکل ترین دور نے نیدرلینڈ کی مستقبل کی ترجیحات کا تعین کیا۔ جنگ کے خاتمہ کے بعد نیدرلینڈ حکومت نے زراعت اور خوراک کی پیداوار کو خصوصی اہمیت دی، اور آج نیدرلینڈ اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو خوراک اور زرعی مصنوعات برآمد بھی کرتا ہے۔ پاکستان کے سب سے چھوٹے صوبے خیبر پختونخوا سے بھی آدھے رقبے پر محیط یہ گنجان آباد چھوٹا سا ملک اس وقت $100 ارب سے زائد کی زرعی برآمدات کے ساتھ دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر موجود امریکہ رقبے کے اعتبار سے نیدرلینڈ سے تقریباً 240 گنا بڑا ملک ہے۔ پھلوں، سبزیوں اور پھولوں کے بیجوں کی عالمی تجارت کا 1/3 سے زیادہ حصہ یا مارکیٹ شیئر اس وقت نیدرلینڈ کے پاس ہے۔ ڈیری مصنوعات بشمول چیز اور پاؤڈر ملک کا بھی نیدرلینڈ ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ مزید یہ کہ نیدرلینڈ یورپ کا گوشت برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی بن چکا ہے۔ دوستو، جب خوراک اور غذائیت کی بات آتی ہے تو ڈچ قوم دنیا کی صحت مند ترین اقوام میں سے ایک ہے۔ آکسفیم فوڈ انڈیکس کے مطابق 125 ممالک کی فہرست میں سے نیدرلینڈ غذائیت سے بھرپور، صحت مند، سستی اور وافر مقدار میں خوراک کے حوالے سے نمبر 1 پر موجود ہے۔ ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ مستقبل میں اچھی زرعی پیداوار کتنی اہم ہوگی اور نیدرلینڈ کیسے اپنے کم ترین رقبے کے باوجود وسیع زرعی پیداوار کے ذریعے اس وقت پوری دنیا کو خوراک فراہم کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2050 تک دنیا کی آبادی تقریباً 10 ارب افراد تک پہنچ جائے گی۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے یقیناً بڑے پیمانے پر کاشتکاری کی ضرورت پڑے گی۔ دنیا کے موجودہ زرعی نظام میں اس قدر پیداوار کے لیے ممکنہ طور پر کرۂ ارض پر موجود جنگلات کو زرعی زمین میں تبدیل کرنا پڑ سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اتنے بڑے رقبے کو کاشت کے قابل بنانے کے لیے بڑی مقدار میں پانی کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگی۔ اس تمام صورتحال پر مستقبل میں خوراک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایسے طریقوں کی ضرورت ہے جو تھوڑی زمین اور مختصر وسائل کے ساتھ زیادہ پیداوار دے سکیں۔ اس حوالے سے نیدرلینڈ ایک ایسا ملک بن کر ابھر رہا ہے جو زرعی شعبے میں تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے کم رقبے پر زیادہ پیداوار حاصل کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نیدرلینڈ کی پائیدار یا سسٹینیبل زرعی کامیابی کی آخر وجوہات کیا ہیں۔ بہترین زرعی پیداوار کے لیے زرخیز زمین ایک بنیادی ترین ضرورت ہے۔ نیدرلینڈ کی زمین زرخیز ہے اور وہاں کا درجہ حرارت اور موسمی حالات بھی کاشتکاری کے لیے موزوں ہیں۔ اس لیے فصلوں کی نشو و نما، پودوں کی افزائش اور مویشیوں اور مرغیوں وغیرہ کی پرورش انتہائی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ نیدرلینڈ اس وقت اپنے آدھے سے بھی زائد رقبے پر زراعت کر رہا ہے۔ امریکہ کے علاوہ بھارت، چین، روس اور برازیل جیسے ممالک بھی اپنی زرخیز زمین اور وسیع رقبے کے باعث بڑی مقدار میں زرعی پیداوار تو کر رہے ہیں، لیکن آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی اپنی خوراک کی ضروریات بھی بہت زیادہ ہیں۔ دوسری طرف سخت موسم اور بنجر زمین والے ممالک خوراک کے حصول کے لیے بھی اس کی درآمد پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے نیدرلینڈ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ گنجان آباد اور کم رقبہ ہونے کے باوجود نیدرلینڈ اپنی ضروریات کے علاوہ کثیر پیمانے پر زرعی مصنوعات کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔
رقبے کے اعتبار سے بھارت نیدرلینڈ سے 80 گنا بڑا ہے اور نیدرلینڈ بھارت کے مقابلے میں زیادہ گنجان آباد بھی ہے۔ اس کے باوجود نیدرلینڈ کی زرعی برآمدات بھارت سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ مزید یہ کہ نیدرلینڈ وسطی یورپ میں واقع ہونے کے باعث جغرافیائی اعتبار سے پورے یورپ کو اور دنیا کے دیگر ممالک کو بالعموم اشیاء برآمد کرنے کے لیے ایک بہترین مقام بھی رکھتا ہے۔ نیدرلینڈ کے لوگ جدید ترین زرعی ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پھلوں اور سبزیوں کی کاشت، کھاد اور اسپرے کے استعمال، فصلوں کی کٹائی اور درختوں سے پھل اتارنے کے لیے وہ جدید ترین مشینری کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ فصلوں کی نگرانی کے لیے جدید مانیٹرنگ سسٹم سے منسلک ڈرونز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ میں ورٹیکل فارمنگ اور گرین ہاؤس کے استعمال سے زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ میں ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں بلاکس کی شکل میں ایک دوسرے کے اوپر تہوں یا لیولز میں فصلیں اگائی جاتی ہیں تاکہ موسم اور آب و ہوا سے قطع نظر سال کے کسی بھی حصے میں بڑے پیمانے پر تازہ سبزیوں کی کاشت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کنٹرول شدہ ماحول میں قدرتی موسم کی سختیوں جیسا کہ بارش، تیز دھوپ، ہواؤں یا برف باری وغیرہ کے اثرات سے بھی فصلوں کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ کے ذریعے 10 سے 20 گنا کم زمین پر مطلوبہ مقدار میں زرعی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس ٹیکنالوجی کے لیے توانائی کی کھپت یعنی انرجی ریکوائرمنٹس نسبتاً زیادہ ہوتی ہیں، جس کے لیے گرین ہاؤس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ گرین ہاؤس کا مقصد سورج کی روشنی اور حرارت کی مدد سے درجہ حرارت کو احتیاط سے کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا قدرتی ذرائع سے حاصل کی گئی توانائی کو ایک خاص ماحول کی موجودگی میں زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اضافی طور پر مصنوعی روشنی کے استعمال سے پودے کی 24 گھنٹے نشو و نما کے ذریعے مختصر وقت میں زیادہ پیداوار کو بھی ممکن بنایا جاتا ہے۔ دوستو، کھاد اور کیڑے مار ادویات کی فیکٹریوں میں تیاری فضائی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک اہم سبب ہے۔ مزید یہ کہ ان ادویات کا زمین پر مستقل استعمال لانگ ٹرم میں زمین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ورٹیکل فارمنگ اور گرین ہاؤس ٹیکنالوجی کی بدولت کھاد اور کیڑے مار ادویات کا کم استعمال اور غذائی اجزاء کے کم ترین اخراج کے ساتھ فصلوں کی پیداوار میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹیکنالوجی کی بدولت تقریباً 90% تک پانی کے استعمال میں بھی بچت کی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ میں موجود پلانٹ لیب نامی تحقیقاتی مرکز یا لیبارٹری دنیا میں ورٹیکل فارمنگ کا سب سے بڑا سینٹر ہے۔ اس میں روشنی کے لیے مخصوص LED لائٹس اور پودوں کی کاشت کے لیے پلاسٹک کی ٹریز استعمال کی جاتی ہیں۔ اس فارم میں سب کچھ خودکار طریقے سے ہوتا ہے، انسانی ہاتھوں سے کسی چیز کو چھوا نہیں جاتا اور پانی بھی کم سے کم ضائع ہوتا ہے، یعنی پانی کو ری یوز یا دوبارہ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ فی الحال یہ فارم پتوں والی سبزیاں، جڑی بوٹیاں اور ٹماٹر اگانے کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت نیدرلینڈ ٹماٹر اور کھیروں سمیت مختلف سبزیوں کی فی ایکڑ پیداوار میں دنیا میں نمبر 1 ہے، جبکہ پیاز کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی دنیا بھر میں نیدرلینڈ ہی ہے۔ اس کے علاوہ گوشت اور ڈیری مصنوعات کی زیادہ پیداوار کے لیے نیدرلینڈ میں جدید طرز پر فارمز بھی بنائے گئے ہیں۔ مرغیوں کی افزائش اور نشو و نما کے لیے بنائے گئے پولٹری فارمز میں آب و ہوا اور درجہ حرارت کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے اور ان کو بہترین خوراک دی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ اس وقت سالانہ تقریباً 4 ملین گائے اور 104 ملین مرغیوں اور بڑی تعداد میں دیگر جانور پیدا کرتا ہے۔ یوں نیدرلینڈ یورپ کا سب سے بڑا گوشت کا ایکسپورٹر ہے۔ نیدرلینڈ زراعت سے وابستہ افراد کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور تحقیق کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے پر بھی گہری توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ نیدرلینڈ کی ویگننگن یونیورسٹی زرعی علوم اور تعلیم و تحقیق کے لیے دنیا کی نمبر 1 یونیورسٹی مانی جاتی ہے۔ نیدرلینڈ کی زراعت کے شعبہ میں کامیابی کی بڑی وجہ اس یونیورسٹی کی لیبز میں ہونے والی تحقیقات ہی ہیں۔ مثال کے طور پر یونیورسٹی نے ڈچ گرین ہاؤسز میں کیلے اگانے کے لیے نئی تحقیق کی۔
جس کی بدولت فنگس فصلوں کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ یوں فصل کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ فوڈ بزنس سے منسلک کم و بیش دنیا کی 15 بڑی کمپنیز بشمول نیسلے، کوکا کولا، یونیلیور اور کرافٹ ہینز کے ہالینڈ میں ریسرچ سینٹرز موجود ہیں۔ یہاں پر ہونے والی ریسرچ سے پوری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ دوستو، انڈے اور دودھ کی مصنوعات نیدرلینڈ کی برآمدات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے بڑی تعداد میں موجود ان جانوروں کو کھانا کھلانا بھی ایک چیلنج ہے۔ لیکن اس کے حل کے لیے کچھ ڈچ کمپنیز جانوروں کی خوراک مکمل طور پر انسانی خوراک کے فضلے بشمول بیکنگ انڈسٹری کی باقیات سے تیار کرتی ہیں، جس سے نہ صرف جانوروں کی خوراک کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں بلکہ گوشت کی وسیع پیمانے پر پیداوار میں بھی مدد مل رہی ہے۔ ڈچ کمپنیز اس وقت زراعت کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ بیج فراہم کرنے والی کمپنیز ہیں۔ نیدرلینڈ کے شمال مغرب میں ایک علاقہ ہے جسے سیڈ ویلی کہا جاتا ہے۔ وہاں سبزیوں اور پھولوں کی نئی اقسام کے بیج مسلسل تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر موجود مختلف کمپنیز مسلسل تحقیق کر رہی ہیں اور ایسے بیج پیدا کیے جا رہے ہیں جن کے ذریعے فصل کی زیادہ پیداوار ممکن ہو سکے۔ یہ کمپنیز ہر قسم کی آب و ہوا، شدید موسم، کم پانی، آؤٹ ڈور اور انڈور ہر قسم کی کاشتکاری کے لیے بیج تیار کرتی ہیں۔ اس تحقیق اور جدید طریقوں کی بدولت آج نیدرلینڈ کی گندم کی پیداوار تقریباً 85 من فی ایکڑ سے زائد ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں یہی پیداوار 40 من فی ایکڑ کے قریب ہے۔ دوستو، اس بڑے پیمانے پر زرعی مصنوعات کی پیداوار اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے کسان کو حکومت اور تحقیقاتی اداروں کے تعاون اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے نیدرلینڈ میں خوراک کی صنعتوں، تعلیمی اور تحقیقاتی اداروں اور حکومت کے درمیان مضبوط باہمی تعاون کی فضا موجود ہے۔ ملک میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر موجود ہے اور انٹرنیٹ آف تھنگز کے ذریعے تمام ڈیٹا کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ موسم کی معلومات کے لیے کسان موسمیاتی اسٹیشن سے ڈیٹا بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف سینسرز اور آلات کے ذریعے فصلوں کی مانیٹرنگ کا وسیع انتظام موجود ہے۔ مزید یہ کہ غذائی مصنوعات کو اندرون ملک اور بیرون ملک فروخت کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے آسان مواقع اور وسائل بھی فراہم کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ان تمام وجوہات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیدرلینڈ اپنی تحقیق اور ترقی، جدید ترین ٹیکنالوجی اور آلات کے استعمال، تیز رفتار اور بہترین انفراسٹرکچر، محنت اور لگن کی وجہ سے آج دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے۔ روبوٹکس اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے نیدرلینڈ افرادی قوت پر کم اور سائنس اور ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ چونکہ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور ہماری زمین بھی بہت زرخیز ہے، اس لیے پاکستان تحقیق اور ترقی پر توجہ دے کر زرعی پیداوار میں بے پناہ اضافہ کر سکتا ہے اور ہم بھی ایک دن زرعی پیداوار کے ایک بڑے ایکسپورٹر بن کر ابھر سکتے ہیں۔ دوستو، نیدرلینڈ کے بارے میں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیدرلینڈ کے لوگ کس طرح صدیوں سے سمندر سے جنگ کر رہے ہیں تو یہاں کلک کر کے یہ معلوماتی ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ شکریہ۔